السلام علیکم، کیا حال ہیں ویورز؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ولاگ میں بنا رہا ہوں، آج شاہد بھائی ولاگ نہیں بنا رہے، تو آج آپ کو ڈی جی خان دکھاتے ہیں۔ ڈی جی خان جو کہ ہمارے ایکس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور زرتاج گل ہماری ہیں، جو لوگ سیاست سے وابستہ ہیں وہ انہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ان کا شہر ہے، اچھا شہر ہے، اور یہاں کی ایک مشہور سوغات ہے جو لوگ پہنتے ہیں، نیروزی، جسے جو کپتان چپل کے نام سے مشہور ہوئی تھی کافی زیادہ، وہ ڈی جی خان کی ہی آپ یوں سمجھیں کہ سوغات ہے۔ کوشش کرتے ہیں جو ان کی شاپ ہو اس کو ڈھونڈنے کی۔ اچھا، یہاں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے، یہاں پہ کوئی شاپنگ مال نظر نہیں آئے گا آپ کو، جیسے بڑے بڑے شہروں میں، ملتان میں چیزپ ہے اور امتیاز ہے، تو چیز ویلیو ہے، میٹرو ہے، تو اس ٹائپ کا مطلب یہاں پہ کوئی بھی ایک بھی آپ کو جو ہے نا مال نظر نہیں آئے گا، ایون کہ ہے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں بس، شوز کی، برانڈز کی یا کپڑوں کی۔ باقی بس جو سب سے زیادہ یہاں پہ دکانیں ہیں وہ صرف اپنا نیروزی کی ہیں، کپتان چپل کی، یا یہاں پہ ایک مشہور ایک اور چیز بھی ہے یہاں کی، وہ یہ کہ جتنے میں ایک عام پاکستانی کا سوٹ بنتا ہے نا پورا، جتنے کپڑے میں 4 میٹر میں 4.5 میٹر میں، تو اتنے کی تو یہاں پہ لوگ شلوار پہنتے ہیں۔ اچھا، کوئی آ گیا نا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دراصل میں بائک پہ ہوں، تو کوئی پیدل چلتا بندہ نظر آیا نا وہ میں آپ کو لازمی دکھا۔ ابھی یہ 1 to 5 اس کو دیکھیں، اس کی شلوار دیکھیں، آپ اس کی شلوار دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ ان کی میرے آئیڈیا کے مطابق ان کی 2 سے 3 میٹر کی تو خالی شلوار ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو کپڑے جو ہے نا سلوا کے پہننا بھی بڑے مہنگے ہیں۔ بازار کی آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ بورڈ جو ہیں، یہ اپنا ہماری گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ سب شاپس کے جو بورڈز ہیں وہ سیم ہوں گے، ایک جیسے ہی۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ حافظ گارمنٹس، یہ لودھی گولڈ سمتھ، ان سب کے جو بورڈز ہیں وہ سب کے سیم ٹو سیم ہیں، کسی کا بھی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ بورڈ نہیں ہے کسی ایک سے بھی۔ اچھا، دوسری چیز، یہ شہر مطلب ایک تو دیکھا جائے تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے نا، جیسے ملتان سے یہ ادھر ڈی جی خان تو آگے تو سارا ہمارا کچے کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، راجن پور، یہ جام پور، اور راجن پور کے بعد پھر سندھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کمپیریزن کے لحاظ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے، مطلب ہم تو مظفر گڑھ میں رہتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے، مظفر گڑھ کے لحاظ سے، ملتان کے لحاظ سے یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہاں کے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ فارن کنٹریز میں بہت زیادہ ہیں یہاں کے لوگ نا، تو اس مناسبت سے نا یہاں پہ مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کنٹریز میں ہوتے ہیں نا، تو جب وہ باہر آتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک مطلب ان کی یہاں پہ سوغات ہے کہ ایک ہونڈا لینا ہے، ہونڈا مطلب یہ 1 to 5 بائک جو ہوتی ہے ہونڈا والوں کی، اور بس یہ 7 کھلی شلواریں پہننی ہیں۔
کو بتایا تھا نیروزی کا، تو یہ فیض ہے شاپ نا، 1973 میں انہوں نے بنائی تھی، 1032 یہ ان کی اوریجنل شاپ ہے۔ اور بھی یہاں پہ کافی بنی ہوئی ہیں، مگر یہ جو ہے نا ان کی اوریجنل شاپ یہی ایک ہی ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھتے جائیں گے، یہ تو کافی ساری ہیں، مطلب ایک ہی، مطلب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی بندے کی یہاں پہ تصویریں لگا لگا کے کوئی 20 جو ہے نا وہ شاپس بنائی ہوئی ہیں۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میری اوریجنل شاپ ہے، ہر بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری اوریجنل شاپ ہے۔ یہ ایک اور صاحب بھی جا رہے ہیں ہمارے آگے، انہوں نے ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے شلوار۔ اچھا، یہ اس میں الجھ کے خود بھی نہیں گرتے، یہ تو لیڈیز سے بھی زیادہ مطلب پریکٹس ہوگی ان کے کپڑے پہننے کی۔ پڑھے لکھے لوگ کہہ لیں آپ اس مناسبت سے بہت کم ہے، پیسہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس، مگر وہ جو ایک ڈسپلن کہہ لیں، شعور کہہ لیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ سہولیات کے لحاظ سے یہ دیکھیں، یہ ہے اصل شلوار، جسے میں آپ کہہ رہا تھا نا کہ 3 میٹر کی ہوتی ہے، یہ وہ اصل چیز ہے۔ یہ دیکھیں اس بھائی صاحب کو، ہم لیڈیز کو تو کہتے تھے باجی اپنا دوپٹہ سنبھال لیں، بائک میں آ جائے گا، اب ان کو بندہ کیا کہے کہ آپ اپنے شلوار سنبھال لیں۔ اس کی تو مجھے لگتا ہے دونوں سائڈ سے شلوار یہ دونوں سائڈ سے ٹائر میں آئے گی مجھے لگتا ہے، یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ اچھا، جو میرے ویورز ڈی جی خان سے ہیں یار، انہوں نے مائنڈ نہیں کرنا، میں بس ایک شہر کی، علاقے کی ایک ثقافت کہہ لیں آپ، وہ بس دکھا رہا ہوں۔ یہاں کا اڈا ہے، لاری اڈا جسے ہم کہتے ہیں، بس اڈا یہاں کا بہت اچھا ہے، کافی بڑا بھی ہے۔ یہ بھی ابھی مطلب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا سارا، پہلے یہ نہیں تھی بلڈنگ نا۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ یہ دیکھیں یہ ساری بسیں ٹھہری ہیں، یہ اڈا بہت بڑا اڈا بنایا ہے انہوں نے، بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہے اس کی۔ وہ سامنے اس روڈ کی شہزادی گاڑی ٹھہری ہے، نیو حبیب خان، یہ ڈی جی خان سے بادامی باغ لاہور جاتی ہے، یہ بہت پرانی گاڑی چلتی آ رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر اس کو شروع سے جس کو پتہ ہوگی یہ کب سے چلتی آ رہی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ یہ کس اپنا سن سے، مطلب کس صدی سے، صدی کہہ لیں آپ چلیں، سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے بس چلنا۔ اچھا، مظفر گڑھ میں تو ہماری نظر بلوچ کی نا دودھ کی بوتل مشہور ہے، یہاں پہ یہ عامر بلوچ کے نام سے بنائی ہوئی ہے۔ بات وہی جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ نروزی والی، وہ جو کپتان چپل کے ایک بندے کی مطلب اوریجنل شاپ ہے، تو 20 بندوں نے اسی کی پکچر لگا کے شاپ بنائی ہوئی ہے کہ ہماری اوریجنل ہے۔ اب ہمارے مظفر گڑھ میں نظر بلوچ کی شاپ ہے، تو یہاں پہ بھی عامر بلوچ کے نام سے بنا لیا نا، مطلب وہ بلوچ کا ٹیگ ساتھ لگے گا تو لوگ سمجھیں گے شاید یہ بھی مظفر گڑھ والوں کی ہی برانچ ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سٹی سے آلموسٹ باہر آ چکے ہیں، یہ چوک ہے، اس کو سمینہ چوک کہتے ہیں۔ کچھ ایسے چوک ہوتے ہیں کہ ان کے نام جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو سامنے چوک ہے نا، اس کا نام ہے گدڑ والا بائی پاس، ٹھیک ہے، گدڑ چوک بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب اللہ جانے یہاں کیوں نام رکھا گیا اس کا گدڑ والا کہتے ہیں اس کو، گدڑ چوک کہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ پہلے گدڑ بہت رہتے تھے۔ ایک یہاں پہ ہمارے ایک جہاز بھی ہے ہمارا ایئر فورس کا، ٹھیک ہے، یہ روڈ توسا شریف کی طرف جاتی ہے، یہ والی، اور وہ
وہ والی روڈ جو جا رہی ہے وہ اگین اپنا ادھر راجن پور کی طرف، اور یہ ہماری مظفر گڑھ۔ اچھا، راجن پور والی سائڈ کی اب قربانی آ رہی ہے، تو ادھر کے بکرے بہت مشہور ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا۔ تو ادھر کے بکرے بہت اچھی نسل کے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت اور بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سوسائٹی سی ہے اچھی سی۔ اور ایک اور چیز، ٹول پلازا، جن کے پاس گاڑیاں ہیں میں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ آلموسٹ ٹول پلازے کی جو فیسز ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں گے آپ رینجرز بھی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ سیکیورٹی کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ادھر سے یہ فورٹ منڈرو اور ادھر سے ساری جو نان کسٹم چیزیں ہیں وہ ادھر سے بائی پاس ہوتی ہیں۔ ایرانی تیل ہو گیا، تو اس کی روک تھام کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ فورسز ہیں۔ یہ جی پل ہے، پانی ویسے نہیں ہے اتنا زیادہ، پتہ نہیں انڈیا نے بند کیا ہوا اس لیے نہیں ہے۔ پانی ویسے کم ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، اور گرمی کی جو شدت ہے نا وہ کافی زیادہ ہے۔ تو اس روڈ کی جو مشہور سوغات اکثر روڈ پائی جاتی ہے نا، وہ یہاں پہ ہوتی ہے یہ بادام کا گھوٹا۔ السلام علیکم، کتنے ہیں گلاس ہیں؟ کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ گھوٹا ہے، ایک چھوٹا گلاس۔ اچھا، کبھی بھی کوئی بھی چیز کہیں سے پئیں نا آپ، خاص طور پہ اس طرح کے روڈ پہ، تو ہمیشہ چھوٹی چیز جو ہے نا، چھوٹا گلاس لیں، تھوڑی لیں، اچھی ہو تو مزید لے لیں، ورنہ چلو کوئی نہیں، ایکسپیرینس ہی ہو جاتا ہے بندے کو۔ چھوٹا سا ان کا سٹال ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا انہوں نے۔ یہ اس کو کہتے ہیں جی بادام کا گھوٹا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی اس میں بادام کتنے ہوتے ہیں، اور دودھ یا پانی یا وہ ایک خشخاش ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ بنا رہے ہیں انہوں نے، پہلے بنا کے میرے خیال میں بوتل میں رکھی ہوئی ہیں، اس کو کولر میں رکھا ہوا ہے، کولر میں میرے خیال برف پڑی ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، اس سے نا یہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ سستا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بنسبت اس کے کہ فریج رکھیں 80-90 ہزار روپے کا، اس کا خرچہ کریں، اس سے چھوٹا سا خرچہ کیا ہوا ہے۔ نارمل یہ دیکھیں جی، گلاس ہمارا بن کے آ گیا، اس کو پیتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ جی انہوں نے 70 روپیز 70 روپے کا ایک گلاس دیا ہمیں، جو کہ انہوں نے 2 بار ریفل کیا اور اچھا تھا۔ جو بھی یہاں پہ اپنا ہمارے اس ایریے سے ہیں، یہ ترکی ہاسپٹل کے بالکل تھوڑا سا آگے جا کے نا اپوزٹ سائڈ پہ ہے، تو اچھا ہے، 70 روپیز کے لحاظ سے ریکمینڈیڈ ہے۔ اچھا
اچھا راستے میں ہم ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکے, مجھے تھوڑی جلدی تھی تو بائک تھوڑی تیز چلائی ہے, اس میں پھر آپ کو وائس بھی صحیح اپنا نہیں آنی تھی سمجھ, ابھی بھی جیسے ہلکی پھلکی سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. بس ہم پہنچنے والے ہیں گھر.